ایک بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو ملک دینے کے بعد چھیننا چاہے چھین لیتا ہے. ایک صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے کہ کوئی آدمی اپنی مرضی سے کرسی سے نہیں اترتا، اتار دیا جاتا ہے. کوئی آدمی اپنی مرضی سے کنگال نہیں ہوتا. کوئی آدمی جو بنگلوں کے اندر رہتا تھا فٹ پاتھ کے اوپر جوتیاں چٹ کھا رہا ہے، اپنی مرضی سے کنگال نہیں ہوتا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تعبیر لائیے، تنزع الملک ممن تشاء، اللہ جس سے چاہے ملک کو چھین لے. کرسی وہی چھینتا ہے، کوئی اپنی مرضی سے کرسی سے نہیں ہٹتا. اللہ فرما رہا ہے ہم چھین لیتے ہیں اس سے. تو سب کچھ تو اسی کے ہاتھ میں. کیا بات، کیا بات. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء، آگے کہا گیا عزت جس کو چاہے دے، ذلت جس کو چاہے دے. اس کے بعد کہا گیا یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا تو جتنی نیکیاں کی ہوں گی سب کو حاضر پائے گا. یہ تیری نیکی رہی. ایک مفسر نے بہت اچھا کہا ہے کہ دنیا جب آخرت کی کھیتی ہے اور خیر وہاں پائے گا آدمی، وہاں کاٹے گا تو فبذر الخیر، تو یہاں خیر کی کھیتی کرو نا، خیر بو یہاں اور کاٹو جا کر کے وہاں. بہت اچھا ہے. اس کے بعد کہا گیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. بہت پیاری، بہت پیاری آیت ہے. ذرا ہم یہاں ٹھہرنا چاہ رہے ہیں. اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. پتہ یہ چلا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے ان کنت تدعی حب اللہ فارنا البرہان، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو دلیل لاؤ. اور دلیل کیا ہے؟ ما علامت محبت اللہ، اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو علامت محبت اللہ اتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور جتنی اتباع رسول کی کرے گا اتنے زیادہ وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا. اللہ اکبر. اور اگر اتباع کرے گا تو گویا اللہ سے محبت کر رہا ہے، اللہ کے رسول کی اتباع کر رہا ہے، گویا اللہ سے محبت کر رہا ہے. اور جو اللہ سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرتا ہے. ہم دنیا میں لوگوں سے محبت کرتے ہیں مگر محبت کا جواب محبت سے نہیں ملتا. وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی ہے، یہ دیکھا گیا. محبت کے بدلے محبت نہیں ملتی، وفا کے بدلے وفا نہیں ملتی. لیکن یہاں اللہ یہ فرما رہا ہے مجھ سے محبت کرو، محبت کا جواب محبت سے دیتا ہوں میں. بولے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا. اس کے بعد مریم کا تذکرہ ہے، حنا کا. یہ مریم کی ماں ہیں. کون؟ انہوں نے، ان کی اولاد نہیں ہوتی تھی. جب ان کو حمل ٹھہرا تو انہیں نظر مانی کہ میرے رب میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں تیری مسجد کی نظر کرتی ہوں، ہیکل سلیمانی بیت المقدس کی نظر کرتی ہوں. ایک مفسر نے بڑا اچھا لکھا ہے کہ کون ہے، ہاتھ اٹھا کر کے ذرا بتائے کہ اپنی بیوی کو حاملہ دیکھنے کے بعد بیوی اور شوہر دونوں یہ کہیں کہ اے اللہ میں اپنے اس بچے کو تیری دین کی خدمت کے لیے تیار کرنے والا ہوں. بولا یہ صالحین ہیں، یہ اچھے لوگ ہیں، یہ صالحہ عورتیں ہیں، یہ نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، جو بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پلاننگ کرتے ہیں کہ دین کی خدمت کرے گا یہ بچہ. ہم لوگ کیا پلان کرتے ہیں؟ ڈاکٹر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا، پتہ نہیں کیا کیا پلاننگ کرتے رہتے. یہ دیکھو تعلیم دی گئی. مریم جب بڑی ہوئی تو ان کو محراب میں رکھ دیا گیا، وہاں بیت المقدس میں. وہی کام کرتی تھی، جھاڑو پوچھا کرتی تھی سب. اور کفالت کون کرتے تھے؟ ان کے خالو زکریا. ایک دفعہ یہ آئے، انہوں نے دیکھا محراب کے اندر بغیر موسم کے پھل رکھے ہوئے ہیں. ارے رے رے. قال ان یا مریم ان لک ھذا، یہ بغیر موسم کے، یہ پھل تو اس موسم کے نہیں ہیں، کیسے آئے؟ یہ نقطہ بتایا گیا ہے کہ بچی کے ہاتھ میں موبائل دیکھیں تو پوچھیں ہم نے تو نہیں دیا تھا، کہاں سے لائیے؟ بھائی کو پوچھنا چاہیے، باپ کو پوچھنا چاہیے، ماں کو پوچھنا چاہیے کہاں سے آئے، کون لایا اس؟ میں نے تو نہیں دیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں اس موسم کا پھل نہیں ہے، کہاں سے آئے؟ وہ کہہ رہی ہیں ہوا من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے یہ. اللہ. اب یہاں حضرت زکریا علیہ السلام جو بڈھے ہو چکے تھے اور ان کی بیوی بانجھ تھی، دعا کیا اللہ بیٹا چاہیے مجھے، اور اللہ نے دیا بیٹا. پتہ یہ چلا کہ کسی کی نعمت دیکھ کر کے حسد نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ سے اسی وقت دعا مانگنی چاہیے اللہ یہ نعمت مجھے دے دے. تو حسد کی جگہ پر وہ نعمت مانگنی چاہیے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، قبول ہو جاتی ہے دعا. یہ نقطہ بتایا گیا ہے. ہنالک دعا زکریا رب. اللہ اکبر. کیا بات ہے.
یہ حضرت زکریا علیہ السلام ہے. اس کے بعد فرمایا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. دین اسلام کے خلاف اور دین اسلام کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں کرنے والے سازشیں کرتے رہتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. لہذا ہم لوگوں کو مطمئن ہونے جانا چاہیے، ٹینشن نہیں لینا چاہیے، ٹینشن نہیں لینا چاہیے جی، ٹینشن نہیں لینا چاہیے. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ فرما رہا ہے. اس کے بعد ایک بڑی پیاری بات کہی گئی، ربانی بننا چاہے تو اللہ والے کہتے ہیں اللہ والا ہے، اللہ والا جس کو ربانی بولتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے کہ ربانی کیسے بنتے ہیں، کہتے ہیں ربانی بننا ہو تو ایک طریقہ ہے، کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. ربانی بننا چاہے تو اللہ والے، رب والے، دو کام کرو، قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، تعلمون الکتاب کتاب کو سکھاؤ، وبما کنتم تدرسون اس کو پڑھو. درسا یدرسو میں نے پڑھنا، علم یعلم میں نے سکھانا. قرآن پڑھو اور پڑھاؤ، ربانی ہو جاؤ گے. یہ اتنی بڑی کتاب ہے. یہ ربانی بننا، اللہ والا بننا تو دو کام کرنے ہیں، ایک تو قرآن کو پڑھو اور پڑھاؤ. اور اللہ کے رسول نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں. اس کے بعد فرمایا گیا اللہ اسلام کے علاوہ کوئی چیز قبول نہیں کرے گا، کوئی دین نہیں قبول. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسے وحدت ادیان کا رد ہوا کہ سارے دین سب اللہ تک پہنچانے والے. غلط ہے یہ، اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے ہاں معتبر نہیں ہے. اس کے بعد یہ فرمایا گیا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، مر گئے کافر ہو کر مر گئے، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، زمین بھر کر اگر وہ سونا دے دیں فدیے میں نہیں قبول کیا جائے گا. آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک مفسر نے لکھا ہے، بہت پیاری بات لکھی ہے. کہتا ہے کہ اگر پوری کائنات کو سونے کا ٹکڑا بنا دیا جائے تو کلمہ توحید کی قیمت کے برابر نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ توحید ہے، اس کے ذریعے آدمی جہنم سے بچنے والا ہے. اور یہ پوری دنیا کو جو سونے کا ٹکڑا بنا دیا گیا یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. لہذا کلمہ توحید دنیا کے تمام سونی چاندی سے بہتر ہے جو ہمیں اسے فری میں دے دیا گیا ہے. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.